ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز سامعین محترم باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر نکر میں لگتا ہے اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم سے ادھرا ہنر آزما ہے آپ کھڑے نہ ہونا بیٹھے رہنا اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں اس وقت جس تنجوہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے پھنے خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں میں سادات شاہوانہ شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے قائدین وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے قائدین بیٹھے ہیں اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی ہم تو خادم ہیں نا جی ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کر رکھنا ہے اور ایک ہی بات کرنی ہے بر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں ہاں اور انشاءاللہ اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس کو جب جرت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے کوئی ریلی کرے اس وقت بھی لبیک والے ستمگری کی جناب انتہا ہوئی پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں جناب روڈوں پر اور جناب پارکوں میں اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے ہم اس لائن
ان میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا نیا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور اس وقت ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی کہ فلاں کو روکا جا رہا ہے فلاں کے بعد بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار انہوں نے کسی شاید کو ڈر نہیں. ایک سارے انہوں نے زر خلید برامن اور نواز شریف آیا انہیں ممتاز قادری نے پھانسی لایا پھر جناب ختم نبوتوں کے ڈاکہ لگایا اور دوسرا تبدیلی آیا انہیں جناب آسیہ حسین کو نسائی گستاخ رسول پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پروانے ہوتے جناب دن دی روشنی اور رات کے اندھیرے میں لبیک یا رسول اللہ کہنے میں گولیاں چلائیاں اور سارے ظلم کی دن اے سارے امت رزمائے ہوئے اور کہنے ہیں ایک گل دسو اے لبیک والے نو کیوں قابو کرنا اور باقی انہوں نے سارے مٹھی چل انہوں نے سارے کوئی جناب کسی بھی نعرے ہوتے آئے اور سارے انہوں نے مٹھی چلین کر کے اور جس دی چابی مروڑ دیں کوئی جناب لندن جا بریک لاندا اور کوئی جناب امریکہ جا بریک لاندا اور جناب کوئی آسان کہندا اسی ناموں سے رسالت کی گل کر دیا اور کہندا جی ساڑی معیشت نہیں چلے گی. میں کہا ہوتا جناب اڈیالہ جیل کی معیشت کے ڈھیر لگے پہلے ہوتا جناب پاکستان کے اندر ایک نہر نکلتی دو شہر دی جڑی اڈیالہ جیل دے جناب چکی دے بڑھاوے کھا کے باہر نکل اور دوسرا جناب پاکستان دے جناب مینار پاکستان کے سائے دے وچ آ کے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کراں. میں کہا چلے اسی تینوں دستے اسی کاتے واسطے بیٹھے اسی تینوں دستے ہاں جڑے قوم دے نال کھڑے ہاں کرونا وچ بھی کھڑے ہاں سیلاب وچ بھی کھڑے ہاں مہنگائی وچ بھی کھڑے ہاں ظلم و تشدد وچ کھڑے ہاں بربریت وچ بھی کھڑے ہاں سارے وچ کھڑے ہاں اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی اور یار ساڑھا مقابلہ کنا دن آلے ذرا سوچو تو صحیح اے شاہ صاحبان بیٹھے نا ساڑھے امیدواران بیٹھے انہاں دا مقابلہ کنا دن آلے جڑے آدھے ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی دی دفعہ لگا کے بھی سردی آ کے بھی نکل کے بھی ہارا وچ نکل کے بھی گاؤں وچ نکل کے بھی جیلوں میں جا کے بھی کوٹیاں جا کے بھی بیڑا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لگا اور ساڑھے سامنے جڑے کھڑے حضور دے دین دے مقابلے جڑے کھڑے اور ملک و ملت دے جڑے ڈاکو کھڑے انہوں دا حساب لا لو وہ کی کر رہے ہیں او جناب ایک اللہ کہنا میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کرا اے ساڑھے دوپہر داڑیاں نے بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں تو نہیں پتا ہونا میں کہا اسی طرح دستے ہیں قرض اتارو ملک سواروں کو شروع کر بے شک بزرگوں کو یاد ہونا اے جان دیں جناب قرض اتارو ملک سواروں کو شروع کر آنکھیں کتوں شروع کرا میں کہا کارگل میں شہیدہ دے سودا کرن کو شروع کر اور کہنے جناب کتوں شروع کرا میں کہا مال و دولت بڑھا کے سارا کچھ سعودی عرب نسل کو شروع کر اور کہنا جی کتوں شروع کرا میں کہا ممتاز قادری کو پھانسی دین تو شروع کر کہنا کتوں شروع کرا میں کہا خانقاہ اور مسیطہ تو سپیکر لوان تو شروع کر اور کہنا کتوں شروع کرا میں کہا ختم نبوت کے ڈاکہ مارن تو شروع کر اور کہنا کتوں شروع کرا میں کہا 50 افغانستان سے لندن نسل تو شروع کر اور تو آکے میں قوم واسطے آیا قوم بھی ساتھی نہیں ساڑھا نواز شریف آیا اور میں کہا جھلیا جڑا اپنی اماں واسطے نہیں آیا تو ہڑے واسطے آیا اور تا چاہتا ہے جناب جڑا اپنی اماں نو کوریئر آنے ڈبے بند کر کے بھیج دیتا آہے جاؤ جنازہ پڑھو آہے اسی نہیں جانے آہنے ایسی نہیں جانے انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جیلج باندھن تے تیرا مقابلہ انہوں نے بیک آڑے ہونے نالے وہ آکھا ایک قوم دا لیڈر ہے تے وہ لیڈر دا یہ حال ہے آکھے اماں دے جنازہ نال نہیں جانا پکڑ کے جیلج کر لیں گے ادھر سنو لپیک آڑے جدو پکڑے کہتے کارکن بھی جناب باقی قیدی نہ بیٹھے ہویا تو انہوں نے کہا لپیک آڑے منڈیا واپس پوچھنے لگا انہوں نے کہا دسو بھائی رہا کے گار تو بعد 25 سالہ قیدی بیٹھا 10 سالہ قیدی بیٹھا ہے جناب حوالاتی بیٹھا دسو بھائی کدھر جاؤ گے کسی نے آکھا میں اپنی اماں دی قبر تے جاؤں
گا, کسی نے آکھا میں اپنی پھوپھی کے گھر جاؤں گا, کسی نے آکھا میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا, کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاؤں گا, میں فلاں جگہ, کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاؤں گا. جب سارے پوچھا نے کہا لبیک والے منڈے تو دس رہاؤ تو بعد کتے جائے گا؟ انہوں نے کہا موڑ کے تھانے جاؤں گا. اے مقابلہ جی, انہوں نے کہا تھانے دیا تو تم پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے. انہوں نے کہا مڑ کے جیل جا جاؤں گا. انہوں نے کہا پھر رہاؤں گا, پھر انہوں نے کہا پھر تھانے جاؤں گا. انہوں نے کہا تو تماشا لا. انہوں نے کہا کتنی باری جیل بھیجیں گے؟ مڑ کے تھانے جاؤں گا. انہوں نے کہا تھانے ہے تیرا کی کام ہے؟ انہوں نے کہا تو میں گرفتار ہویا, میرا جھنڈا تھانے پہ آیا, وہ جھنڈا میں انہوں کو لینا واپس. میرے ہاتھ سے ختم نبوت کا جھنڈا سی. انہوں نے کہا میں جھنڈا لینا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جھنڈا لے کے میں سیدھا بابا رضوی دی قبر تے جانا. اگلی گل سنن والی. انہوں نے کہا جا کے آخنا بابا جی ساری گلاں اپنی جگہ, اے جھنڈا میرے ہاتھ چے, تساں سانو جھنڈا دتا ناموس رسالت دا, ختم نبوت دا, اسلام دا, دین دا, حضور دے نا دا. اے جھنڈا اسی تک وجہ اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا. تے جنہاں دے کارکنان اس لیول تے ہون او آکھن جناب اے لیڈر اور لیڈر ہو نہیں ہوندا. بابا فرید کیا کیا لگا کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہون میری بات سے سر دے بھی وفا نہ منگی, اے ہو پیر فرید دا دس ہے. اور جناب دوجے پاسے جدو تسی گل کرو گے آکھن کی اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی. جی اقوام متحدہ جیسا میں جواب دی جا رہا ہوں اس واسطے کہ ساڑھے کارکنان کہیں گے اسی بھی ناموس رسالت کے چوکیدار ہاں. میں کہا اچھا جی آگے اسی ناموس رسالت کا تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ. میں کہا حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے ناموس رسالت کی تقریر ہوئے اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار دی گل تے چھاونیاں وال بڑے میں لین گئے سو. بھائی تے اقتدار دا مسئلہ آیا سی تے ایک جہاز بھرنا سی, فواد ڈپو نو نال بٹھانا سی, اسد عمر نو نال بٹھانا سی, شاہ محمود نو نال بٹھانا سی. ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی. بھئی میں نو حکومت تو لا دیتا گیا. حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت دا مسئلہ ہوئے تے پاکستان دی ہر شہر کو بھی کر دیتی جاوے تے تو ایک نو رونا حکومتہ نو کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اپنی حکومت کو روڑ واسطے اتنا کوئی کرن واسطے تیار ہے جیسی حضور کی عزت واسطے اپنا سارا کچھ دینے واسطے تیار ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ایک اگر تبدیلی آئے گی, اسلام سے تبدیلی کا تصور نہیں. میں قرآن تو ثابت کر دینا, اسلام کہتا جان حق وضاحت الباطل, حق آندہ تے باطل جاندہ. اسی اقبال کو مجھتے ہیں اقبال حق کیے. اقبال کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نقشیر صد نقشیر کی. کہتا اے جناب ساری جناب دنیا, کوئی جناب سردار بن کے, وڈیرہ بن کے, عربی بن کے, اجمی بن کے, کوئی مالدار بن کے, جاگیردار بن کے. اقبال کہتا پوری جناب دنیا نو نچوڑ کے کھا رہا سن, اور کوئی کاہن بن کے, پادری بن کے, اور ایک انسان سی لکھا اس دے شکاری سن. اقبال کہتا پھر ہویا کی, کہتا تامین حق بحقدارہ سپرد. کہتا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہ گئے. تامین حق بحقدارہ سپرد, بندگارہ مسند خاکہ سپرد. کہتا حضور نے آ کے حبشی غلاموں کعبے کی چھت تے چاڑ دیا. اے دین ہی ہے بھائی. سارے آنے اے جی غریب نال کھڑے ہیں تے سب نالوں پہلے آ کے غریب دی ریڈی کر دیں. میں نے دسو ایک آئے انہاں کہ تبدیلی کرنی, تبدیلی آیا چند چاڑے تو سب ایک. پھر ایک آئے جناب اسا جناب ترقی کرنی اور ڈال نو لے آ رہے ہیں تے ڈالر تھلے آ رہا, نہ ڈال پکڑا گیا نہ ڈالر پکڑا گیا. دوویں شے آسمان تے جا کے لگ گئیاں, ڈال اور ڈالر. ہاں ایک کوئی شے انسان کو عزت دے سکتی, غریب نو بھی عزت دے سکتی, اور مسکین نو بھی عزت دے سکتی, اور امیر نو بھی لینے تے رکھ سکتی. او حضور دا دین ہے بس. ورنہ ایتھے بڑے بڑے دعوے دار آئے آکے روٹی کپڑا مکان, روٹی بھی گئی 2 وقت دی, کپڑے جڑے سن وہ بھی لال ہے, اور جناب مکان سن وہ بھی ڈھا دیتے. اور جناب کیا جی اسی غریبہ نال کھڑیا, غریبہ نال صرف اور صرف کھڑا ہو سکتا تو حضور دا دین نہیں ہو سکتا. اور غریب نو اگر کوئی کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کر سکتا. اور قیامت تک کوئی دنیا دا ثبوت نہیں لیا سکتا. کوئی نظام, کیمونزم, فلانا سوشلزم, لبرلزم, فلانا نام نہاد, اس سارے جناب نظام نہیں لیا سکتے. اگر کسی انسان کو کوئی عزت دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا. اور تسی اور میں حضور دے دین نال کھڑے ہیں بھائی.
اور یہ یاد رکھنا یہ کہنے کے لیے ہر ویلے لبیک دا نعرہ، ہر ویلے لبیک دا نعرہ، تو ہمیں لبیک والے مقام بھی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں تم دس دیا اے صلاح الدین ایوبی کے بارے کتاب لکھی وہ ہے یورپی مورخ، انہیں بڑی کوشش کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے خلاف گل کرن دی. آخر وہ اس نتیجے تے پہنچا بھائی صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجن کدی بھی طاقت کدی بھی اسلحے کدی بھی ریزرو کدی بھی جناب ساڑھے تو بعد نہیں ہویا. انہاں کیا بعد نہیں ہویا تو انہوں ہرا کیوں نہیں سکے. وہ تو فلسطین لے گیا سی، وہ تو بیت المقدس سے مسلمانوں نے جمعہ پڑھا گیا، وہ سارا تو بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر گیا. تسی اس کو جناب کیوں نہیں قابو کر سکے؟ انہیں کو پتہ کہ کیا انہیں کیا ایک گل ہے، انہیں کیا مسلمانوں کی صفحہ ہوندی سن 3 4 5 10 ساڑھیاں صفحہ ہوندی سن 70 80 100 15 20 40 50 ڈبل تو ٹرپل ہوندی سن. انہیں کہا پھر لڑتے سو کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی شکست دے سکے؟ انہیں کہا صرف ایک کوئی وجہ، انہیں کہا این جنگ ہونی سی آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی، سانو لگتا سی ہونے صلاح الدین ایوبی دی فوج نس جائے گی. انہیں کہا فوج چو نعرہ لگتا سی نعرہ تکبیر، انہوں نے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیا. جدو فیض آباد والا معاملہ ہویا نا وزیر آباد والا، اینا دے سارے پیو نے بڑھا لے لیں اے یورپی یونین ایس سارے غلامہ دے حکمران غلامہ دے، انہوں نے پیو نے بڑھا لے لیں کیا تو آڑے کو لبیک والے قابو نہیں آندے. انہوں نے کہا جی قابو کرنے ہیں، انہوں نے پرچے بھی کر دیا، انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لانے ہیں، انہوں نے جناب سارا کچھ کر دیا. ایک کرتے کیا اے جناب تو انہوں نے کیا جناب اے باہر نکلن تاثیر ہے ہیلی کاپٹر تو جناب گولیاں بھی برسان دیا، شیل بھی برسان دیا، تیزاب بھی سٹ دیا. انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا قابو سانو اسی فورساں بھی لا دیں گے، سارا کچھ گرفتار کر کے جیلیں پا دیں گے، فورس شیڈول لانے ہیں. انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لبیک دا نعرہ لگتا ہر شے پٹی ہوئی پر چلی اے ہوں یاد رکھنا سمجھ بھی لبیک دا نعرہ لگنا یہ ہر شے پٹی ہوئی بات ہے. بھائی گل سنو، کرونا آوے یہ سارے موت دے ڈر کو بڑھ کے بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے جناب قوم دی فلاح دے نعرے لانا لے اندر بڑھ کے دستانے چاڑ کے منہ دے چھکے چاڑ کے بہ جان اے سانو موت آ جائے گی. کون میدان ہے؟ بھائی غریباں دے گھر جنہاں دے چلے مزدوراں دے بند ہو چکے سن انہاں دے گھراں وچ راشن کس نے دیتا؟ اچھا پھر جدو سیلاب آیا تے سارے اپنے اپنے مزے کر رہے سن، کوئی لندن دے پیزے کھا رہے سی، کوئی KFC تے میکڈونلڈ کھا رہے سی تے جناب پانی دے اندر لبیک جناب قوم دے نال کون کھڑا سی؟ صحیح سچی سچی گل دسنا کون کھڑا سی؟ ٹھیک ہے جی لبیک والے. جدو مہنگائی آئی پیٹرول نے آسمان تے پہنچایا ادو قوم دے نال کون کھڑا سی؟ جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے جانا کس نے دتیاں؟ جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آیا جیلہ تے جانا کنے دتیاں؟ تے یار ووٹ دے حقدار ہو سکتے کوئی گل نہ ہوئے نہ کوئی سامنے تان کہ اسی قوم واسطے اے کیتا کہ اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دیو اے تا نکرہ دے قابل بھی نہیں ہے چلے ہو اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل انہاں تا قوم نو بیچ چھڑیا کشمیر نو لبیکہ نے بیچا اے جنہیں بیٹھے نے بیچا اے جنہیں سارے ہوتے بیٹھے اسمبلیت موجود سن. میں نے ایسا سو نواز شریف کی عزت دا مسئلہ آیا کہ سارے روڈوں ہوتے اور سارے بارش ایک دوسرے کے گریبان بھی چل گئے. عمران خان کی عزت دا مسئلہ آیا کہ سارے روڈوں ہوتے کہ حضور کی عزت دا مسئلہ آیا کہ کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی جڑا قرارداد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس خنزیر نو باہر کڈو اے ووٹ دے حقدارن. ہاں اسائے کیا گیا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شے اجے روڈوں ہوتے لبیک لگ رہا ہر شے کم رہی ہے اس طرح کر کے اور کہنے ہیں اینن ڈکو. میں کہا چلیا اے 313 ہو کے بدر چلے ڈکے گئے. بھائی کس کس کا ووٹ لبیک واسطے نہیں ہے ہاتھ تھلے بند کوئی ہے کسر ووٹ کس کس کا لبیک دا کہ جان کس نے حضور واسطے رکھی ہوئی اور چلیا ووٹ تے رہ گیا پیچھے حضور تے غلام جانا دینا صرف تحریک لبیک کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے ناتے
سنو غور کرو اے صرف تحریک لبیک ہے پرچی ہوئے یا پرچا ہوئے صرف حضور دے نام تے باقی پرچی والے تے پرچے والے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا بھائی ایتھے کھلو جاؤ ہاتھ بلند کرو لبیک دا نعرہ لاؤ ہاتھ بلند کرو لبیک یا رسول ذرا پیغام جاوے عالم کفر تک اور ان کو محمد عربی دے غلام یہ نغمہ فصلے کو لالت نہیں پابند بہاروں کے فضا لا الہ الا اللہ میں تو آڑے کو پوچھنا کہ دوسرا جواب دینا میرا مال بھی لبیک واسطے میرا مال بھی میری جان بھی میرا ووٹ بھی میری سپورٹ بھی صاحبزادہ صاحب کھڑے تے انہاں دے بوئے تے آگے ہی اپنا بھی یہ چاہیے ہے گڈیاں تے گڈیاں باہر کٹ کے لانیاں موٹر سائیکل ہے جڑی چاہیے ہے حضور دے دین واسطے باہر کٹ کے لانی انہاں کہے تے گل ہی کوئی نہیں پرچی اسی تے پرچے دین واسطے تیار ہو جانے صاحبزادہ صاحب نہ کرونا بھائی ہاتھ کھڑے کرو تے تھپا کس تے لانا کس تے بھائی کس تے اور حضور دا دین آ کے رہے گا میں اسلام آباد تو ہو کے آیا ہر شہر اٹھی ہوئی پئی نہیں سمجھ آئی گالو ہر شہر اٹھی ہوئی پئی اے منظر دس رہا کہ محمد عربی دا دین آ رہا اور تسی ایسا پیغام بھیجو آواز جناب ایتھے جڑے بدماش بیٹھے انہوں نے کنوں تک بھی جاوے اور جڑے اسلام آباد جھونڈے بیٹھے انہوں نے کنوں نہ بھی ٹکراوے کہ ہن نہ پلہ آیا نہ تیر آیا نہ نون آیا ہن محمد عربی دا قانون آیا